बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। मुल्क इस वक्त एक ऐसे मौशी दबाव का सामना कर रहा है जहां पर हर नया दिन अवाम के लिए मजीद मुश्किल खबर लेकर आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने न सिर्फ महंगाई के तूफान तेज कर दिया बल्कि आम आदमी की जिंदगी को भी शदीद मुतासिर किया है। पेट्रोल 458 रुपए फी लीटर, डीजल इस वक्त 520 रुपए से तजावुज कर चुका है और पाकिस्तान खित्ते के महंगे तरीन ममालिक में शामिल हो चुका, जबकि 1 लीटर पेट्रोल में तकरीबन निस्फ रकम टैक्सीज और लेवीज की मद में वसूल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में रिकॉर्ड इजाफा और रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल की कोशिशें इस बात की अक्कास हैं कि मईशत का बोझ बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत सब्सिडी और रिलीफ पैकेजेस के जरिए वक्ती सहारा देने की कोशिश कर रही है। मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्ट और किसानों के लिए सब्सिडी, जबकि बाज़ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने जैसे इकदाम सामने आए हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये इकदाम वाकई देर पहल हैं या फिर महज एक वक्ती रिलीफ, क्योंकि इसी दौरान महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अशिया खुरनोश, ट्रांसपोर्ट और तवानाई सब कुछ मुसलसल महंगा हो रहा है। आलमी सतह पर भी हालात साजगार नहीं है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसी दरामदी मईशत पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत के पास कोई जामे और पायदार मौशी हिकमत अमली मौजूद है या मुल्क वक्ती फैसलों और दबाव के तहत चल रहा है? और सबसे बढ़कर क्या आम आदमी इस बढ़ते हुए मुआशी बोझ को मजीद बर्दाश्त कर सकेगा या सूरत हाल किसी बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान साबिक विफाक खजाना और माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत की तरफ से रातों रात ये जो पेट्रोल की कीमतें, बल्कि मैं कहूँगी पेट्रोल का बम गिराया गया है आवाम पे, ये वाकई वक्त की जरूरत थी या हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा बोझ एक आम आदमी पर डाल दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आप ये देखिए कि हमारे मिडल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले क्या कीमत थी पाकिस्तान में और आज तकरीबन 5 हफ्तों के बाद क्या कीमत है। आपने जिक्र किया पेट्रोल की कीमत जो है वो 266 से बढ़कर तकरीबन 460 तक पहुंच गई है, यानी कि इन हफ्तों में 70% से ज्यादा इजाफा हुआ है एक आइटम में। हाई स्पीड डीजल की कीमत 280 के लगभग थी, आज वो 520 रुपए तक पहुंच चुकी, 85% इजाफा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इजाफा इतने कम अरसे में क्या वजह हैं कि ये ऐसा गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा करने के लिए। सबसे पहले इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंटरनेशनल जो FOB प्राइसेस हैं आपके पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की, उनमें कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है। और हाई स्पीड डीजल में तो बहुत कम इजाफा हुआ है, पेट्रोल में ज़्यादा हुआ है। मगर असल वजह जो है कि आपने टैक्स का निज़ाम जो है वो इतना भारी रखा हुआ है और उसमें इजाफा भी किया है। उसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि पेट्रोलियम लेवी के 1 लीटर पर सिर्फ 161 रुपए के लगभग पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। ये हद से ज़्यादा है। ये तकरीबन जिसे कहते हैं ना, कीमत जो है उस टैक्स से पहले उस पर 35% टैक्स है ये बोझ, जबकि ये पेट्रोलियम लेवी आपके सेल्स टैक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसकी टैक्स रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट जो है 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमारा अपना ख्याल है कि नामुनासिब इजाफा किया गया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि बड़ा पब्लिक रिएक्शन आया, बड़ी सख्त गुफ्तगू होती रही कि हुकूमत ने रातों रात ये जो कुछ भी किया पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके, लेकिन हमने देखा कि चंद घंटे पहले ये ऐलानात भी किए, वो पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या फेडरल की सतह पे शहबाज शरीफ साहब हो, कि हम जी एक टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी महीने अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने के लिए फ़िलहाल इसको नाफिज कर रहे हैं। इसमें टारगेटेड एक सब्सिडी जो दी गई वो तो मखसूस हलकों के लिए है, यहाँ पर जो मुतासरीन है उसमें तो पूरा मुल्क ही शामिल है। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो छोटी गाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल वाला है या वो कोई बड़ी गाड़ी वाला है। क्या ये जो वक्ती रिलीफ है मुस्तहकम कर पाएगा उस बहरान को जो इन प्राइसेस के नतीजे में इस वक्त रूनुमा हो चुका हुआ है?
مجھے یہ کہنا مجبوری سے ہے کہ یہ جو آپ نے ٹارگیٹڈ ریلیف میجرز پرپوز کیے ہیں، ایک تو یہ نظام کیسے چلے گا، خاص طور پہ موٹر سائیکلوں کو جو آپ نے کہا ہے کہ ہر مہینے 20 لیٹر پر 100 روپے کم چارج کریں گے، یہ نظام کیسے چلائیں گے آپ؟ اس کو پہلے ہی قائم کر دینا چاہیے تھا. ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ کرے گا. دوسرے بھی سبسڈیز جو ہیں کلیئر نہیں ہے میکینزمز کیا ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہم پیٹرولیم لیوی سے سال بھر میں ٹارگیٹ اب جو نیا آیا ہے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ تقریباً 1200 ارب. اس کے برعکس جو آپ موٹر سائیکلوں کو، جس میں تقریباً ملک میں 70 لاکھ سائیکلیں ہیں موٹر سائیکلیں، ان پر اگر آپ یہ ہر مہینے 2000 روپے دیتے ہیں تو یہ مشکل سے 40 سے 50 ارب بنے گا اگلے 3 مہینے. تو جو ریلیف دی جا رہی ہے وہ بہت چھوٹی ہے. ریلیف اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ جو بیسک ٹیکس پیٹرول پہ ہے وہ آپ اس کو سٹینڈرڈ ریٹ 18% پہ رکھیں. 35% بہت زیادہ ہے. اور ایک اور مناسب چیز ہے دیکھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے ملکوں میں پیٹرول کی قیمت آج کی کیا پوزیشن ہے، لٹرلی آج کی پوزیشن. بنگلہ دیش میں اس وقت جو روپے کے برعکس جو قیمت بنتی ہے وہ ہمارے روپے کی قیمت جو 460 کے قریب ہے اس سے تقریباً جی آپ یہ دیکھیے کہ 60% کم ہے. 60% کم ہے. اتنا زیادہ ہم نے بڑھا دیا پیٹرول کی قیمت. اور ہندوستان کا تو خیر میں ذکر نہیں کروں گا، مگر وہاں بھی قیمت کافی کم ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تنقید بڑی یہ بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جب ہم تقابل کرتے ہیں یا ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام ممالک میں جہاں پہ اس وقت پیٹرول کی پرائس پاکستان کی نسبت کچھ کم ہے، تو پاکستانی روپے کی جو ویلیو ہے وہاں کی کرنسی سے مختلف ہے، اور پھر جو ٹینکرز آ رہے ہیں، جو جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادائیگی بھی جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ یوان میں شاید چینی کرنسی میں ادائیگی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی پاکستان کے ہر ایک عام شخص کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا اتنا بڑا افیکٹ ہے، اور اس میں نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بیسس پر میں نے قیمت ہندوستان اور بنگلہ دیش میں نکالی ہے. وجہ جو ہے، بیسک وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا کمپوننٹ پیٹرولیم لیوی اور دوسرے چھوٹے لیویز پر کے نتیجے میں ہماری قیمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب جب بھی کوئی اس قسم کی مہنگائی کا طوفان یا کوئی لہر آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو درد بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں. تو آئی ایم ایف تو سبسڈی دینے کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے جو نرمی ہے اس سے گریزاں نظر آتا ہے. حکومت کے دو متضاد موقف ہیں، ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی سبسڈی نہیں دے سکتے، آئی ایم ایف کی تلوار ہے، دوسری طرف سبسڈی بھی ٹارگیٹڈ حیثیت میں دی جا رہی ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہے، ٹیکس کا نظام درست نہیں ہے، پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا، کلیکٹ نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی بھی دی جا رہی ہے. تو یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے اور کس طرح سے یہ سسٹم چلے گا؟ کیونکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ روزانہ ایک دن کا 10 ارب روپے کا نقصان تو پاکستان کی حکومت اٹھا رہی تھی جب تک پیٹرول کی پرائسز نہیں بٹھائی تھی. تو اب یہ کس طرح سے سسٹم رن ہوگا؟ کیا حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان موجود ہے آپ کی نظر میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی، آپ کو حیرت ہوگی، اتنا بڑا سورس بن گیا ہے ٹیکس کے وصولی کا. اندازہ یہ ہے کہ صرف ایک پروڈکٹ پاکستان میں، ہم کھاتے پیتے ہیں سووں سے پروڈکٹس ہیں، ایک پروڈکٹ پاکستان میں پیٹرول جو ہے اس سے جو ریونیو حاصل ہو رہی ہے وہ 31% ہے باقی سووں آئٹمس کے ریونیو کو ملا کے دیکھنے. اس حد تک ہیوی ٹیکسیشن ہم نے پیٹرولیم پر لگا دیا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت افراط زر کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہوا
ये फरवरी में 7% से बढ़कर मार्च में 7.3% या 7.3%। हमारा एस्टिमेशन है, बड़े केयरफुली हमने कैलकुलेट किया है कि ये जो नुमाया तौर पर बेतहाशा इजाफा किया गया है, पेट्रोल में 72%, हाई स्पीड डीजल में 85%, इसके नतीजे में अफरात की रफ्तार अगले कुछ हफ्तों में 7.3% से बढ़कर 18% तक खुदा न खास्ता चले जाए। इसका हमें बेपनाह अफसोस है। डॉक्टर साहब, इस पे गवर्नमेंट जो है वो तो पहली बात तो ये कि वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रही है कि दुनिया के बाकी ममालिक में, और जैसे आपने भारत की बात की थी तो ये भी क्रेडिट ले रही है कि वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, हमने एक दिन के लिए भी शॉर्ट नहीं होने दिया कुछ भी। लेकिन साथ ही साथ वो ब्लेम कर रहे हैं पब्लिक को कि आप लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि जिन दिनों के अंदर ये वॉर स्टार्ट हुई तो उन दिनों में जो कंजप्शन थी ऑयल की, पेट्रोल की, वो ज़रूरत से 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। अब यहाँ पे हुकूमत ने अब इस मामले को मिस हैंडल कर लिया, सही तौर पे पब्लिक को अनाउंस नहीं किया, या आपके नज़दीक वाकई एक जिम्मेदार कौम होने का सबूत नहीं दिया इस पूरी जंग के पूरे हफ्तों के अंदर हमने, बीइंग अ पाकिस्तानी? देखिए, बात यह है कि लोगों को बहुत अहम काम करने होते हैं आने जाने में। अब आप ये सोचिए कि शायद लोगों को ये पता नहीं है कि तेल का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है वो एजुकेशन सेक्टर में होता है। ख़ास तौर पे शागिर्द जो हैं उनके आने जाने पर खर्चा जो होता है तेल का। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने इस तरह के निज़ाम को चलाने की कोशिश की तो होगा ये कि बेवक्त आने पर मजबूरन लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह भी कम जाएंगे। इस तरह के बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं। मुझे एक बात की ज़रूर परेशानी है, उसका जिक्र करूं कि एलएनजी जो है वो सप्लाई ख़त्म हो गई है तकरीबन ख़तर से, और फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री हमारी जो है वो बंद भी हुई हैं। अब आने वाला जो हमारा खरीफ का सीज़न है अगले कुछ हफ्तों में, उसमें फर्टिलाइज़र लगाने की पना ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र के बारे में क्या पॉलिसी बनाई है, किस तरह हासिल करेंगे, कीमतें क्या होंगी? वरना मैं बड़े मजबूरन कहना पड़ रहा है कि खुदा न खास्ता कहीं फूड सिक्योरिटी का मसला न खड़ा हो जाए अगले कुछ महीनों में। इसलिए ये इश्यू बहुत अहम है, इस पर भी हमें गवर्नमेंट की राय और इक़दामात देखना ज़रूरी हो चुका है। सही है डॉक्टर साहब, आप ये जो फूड सिक्योरिटी की तरफ लेकर गए इस सवाल के, इसी आपकी बात के जो अगला जुज़ मैं आपके सामने रखूं तो हम उसको ज़रा पब्लिक फूड की तरफ ले जाते हैं जो आवाम के लिए कंजप्शन के लिए मार्केटों में मंडियों में उतरता है। अब बात यह है कि जब हमने हुकूमत को देखा, हमें पता है कि जब से वॉर शुरू हुई है महंगाई भी बढ़ी है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो महंगाई है वो हम ये देख रहे हैं कि 19 माह की बुलंदतरीन सतह के ऊपर है। गवर्नमेंट ने ये तो अनाउंस कर दिया कि मोटरसाइकिल के लिए क्या सोचा, गाड़ी के लिए क्या सोचा, बस के लिए क्या सोचा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सोचा, लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इसके नतीजे में जो महंगाई खाने पीने की अशिया पर आएगी, मंडियों तक पहुंचेगी, एक आम आदमी की जेब और उसके किचन आइटम्स तक पहुंचेगी, उसको किस तरह से हुकूमत कंट्रोल करेगी? आपको लगता है कि इससे बहरान संगीन होगा, चीजें संभलेंगी नहीं, ज्यादा मुश्किलात में घिर जाएंगी? ये आपका बहुत मुनासिब पॉइंट है माशाअल्लाह। हमने जो एस्टिमेट किया है कि ट्रांसपोर्ट के खर्चों में जो इजाफा होगा उससे अफराते ज़र में 3% इजाफा होगा, यानी कि 7.3 से 10.3। मगर जो खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह की, उससे अपना प्राइस इंडेक्स जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 7.4% बढ़ जाएगा। तो बड़ा इम्पैक्ट इनडायरेक्ट है वाया कंजम्पशन ऑफ बेसिक गुड्स और खाने पीने की अशिया। ये दोनों को मिलाएं तो 10.5% आपके प्राइस इंडेक्स जो इस वक्त 7.3 पे है, खतरा मौजूद है कि ये तकरीबन 18% चले जाएगा, और उसमें खाने पीने अशिया की कीमतों का ज़्यादा इम्पैक्ट है बनिस्बत ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की।
اگر میں ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھوں، آپ نبض سمجھتے ہیں اکانومی کی، اگر ایک آخری حل کی طرف ہمیں جانا پڑے، ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے اور اس کا سامنا پاکستان کو بھی اکانومی میں جنگی حالات کی صورت کرنا پڑ رہا ہے، اگر سرجری کے لیے فی الحال ہمیں کوئی ایک قدم اٹھانا پڑے جس سے عوام کے لیے بھی کچھ مناسب ماحول کریٹ ہو سکے، ہماری اکانومی پہ بوجھ کم ہو سکے، حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ پریشر کم ہو سکے، تو وہ 1 سے 2 پوائنٹ کیا ہوں گے فوری طور پہ ہمیں ان جنگی حالات میں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے جو اگلے سال کا بجٹ ہے وہ نارملی جون کے آغاز میں ہوتا ہے، اب ایمرجنسی کے طور پر بجٹ آپ ان قریب لے آئیں، فیڈرل اور پروونشل بجٹس، اور ان میں مختلف ریفارمز اور میجرز، خاص طور پہ پروگریسو میجرز جو اس وقت انڈر ٹیکسڈ سیکٹرز ہیں، جس میں بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے گھر اونرز وغیرہ، ملک کے اشرافیہ جو ہیں، ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ نظام میں پراپرلی لے کر آئیں، ایک مناسب بجٹ پیش کریں۔ دوسری طرف بے پناہ خرچے ہوتے رہتے ہیں حکومتوں کے، ان کو کم کرنے کی واضح طور پر کوشش کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سرجری کی ضرورت ہے نظام میں، اگر آپ سرجری نہیں کریں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ اور بیمار ہوتا جائے گا، خدا نخواستہ۔ ہم سب کی دعا ہے کہ ہماری حکومت نے آغاز میں تیزی سے اقدامات لیے، مگر اس کے بعد میں کچھ سلسلہ رک گیا ہے۔ اب ہماری امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایمرجنسی کے طور پر بہت سے مناسب اقدامات لیے جائیں۔ تھینک یو۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ماہر معاشی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا 35واں روز، اب تک 2000 سے زائد ایرانی شہید، 26,000 سے زائد زخمی ہیں، لیکن امریکی صدر کا جنگی جنون برقرار، جبکہ ایران بھی کسی صورت اپنے دفاعی حصار سے دستبردار اور گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر کا لہجہ مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر سے ایران کو دھمکا چکے ہیں کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ کیا یہ دھمکیاں محض لفظوں کی جنگ ہے یا واقعی ایران کو ایک آخری معاہدے پر مجبور کرنے کی کوشش؟ ایران نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں توانائی کے انفراسٹرکچر اور امریکی شیئرز رکھنے والی ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کمپنیز پر حملے کیے جائیں گے۔ بڑے جنگی تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا اسلام آباد میں 4 بڑے فریقین کی کوششیں ایک نئی امید کا چراغ بنی، جبکہ پاکستان اور چائنا نے مل کر ایک 5 نکاتی امن منصوبہ بھی دیا۔ ادھر برطانیہ کی چھتری تلے 40 ممالک نے بزور طاقت عالمی سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوششوں اور اقدامات پر غور شروع کیا ہے۔ دوسری طرف اس جنگ و جدل کے بیچ امریکہ میں عسکری سطح پر غیر معمولی رد و بدل بھی دیکھنے میں آیا۔ امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا اور اب ایک ایسا آرمی چیف لانے کی بات کی جا رہی ہے جو امریکی صدر کے ویژن کا تابع ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ کی فوج میں ایک دراڑ کی نشانی ہے؟ کیا صدر ٹرمپ اپنے ویژن کو غیر معمولی تبدیلی کے ذریعے پوری فوج پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ایک نئی عسکری سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید بھیانک روپ دھار سکتی ہے۔ ادھر ایران میں بھی 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی قیادت اور ملک کے دفاع کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ایرانی کمانڈر ان چیف نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ دشمن اگر زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ انہی تمام طور اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ماہر امور مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ منصور صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنگ کے بارے میں جب بھی ہم بات کر رہے تھے، آج جو سب سے اہم ترین خبر ہے جس کے اوپر وائٹ ہاؤس کا کنسرن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو F-35 طیارہ گرائے جانے کی بات ہے اور وہاں کا لوکل میڈیا یہ بھی اناؤنس کر رہا ہے کہ پیراشوٹ بھی وہاں پر ملے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا اور ان کے غرور اور تکبر کے لیے کتنا خطرناک ہوگا یہ؟
جی بہت شکریہ جی آپ کے پروگرام کی دعوت کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نخوت کے جس معیار پر ہیں اور خاص طور پہ جس انداز سے وہ مختلف لوگوں کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دھمکیاں ماضی کے صدور بھی ایسے ہی دیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ہمیں بھی ایک دھمکی مشرف صاحب کے دور میں ایسے ہی پتھر کے دور میں بھیجنے کی دی گئی تھی، اور پھر ہمیں مجبور کیا گیا تھا کہ ہم ان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ بنیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے پتھر کے زمانے میں بھیجنا تھا یعنی افغان، انہوں نے اسی امریکہ کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکالا. تو امریکہ کو اپنا یہ جو اس طرح کا بڑا بول ہے وہ جلد ہی اس دنیا میں اس کا انجام دیکھنے کو مل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب ایران کے حوالے سے بھی ان کے دعوے جو ہیں اسی نوعیت کی پیٹ سے دوچار ہوں گے. تو جہاں تک اس وقت امریکی صدر کے عزائم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈے ون سے ہی انکلیئر تھے، اور خاص طور پہ اس جنگ کے حوالے سے جس طریقے سے انہیں نیتن یاہو نے پش کیا، دھکیلا ہے، اب انہیں اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر روز اپنا گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. ہر روز ایک ایسی دھمکی کہ جس کو زمین پہ جب وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آدھ وار کرتے ہیں تو اس سے کئی گنا بڑا وار جو ہے وہ ایران کی طرف سے ان کے ان حلیفوں کے جن کو انہوں نے پیٹرو ڈالر کے نام پہ کئی دہائیوں سے لوٹنا شروع کر رکھا تھا، اور خود کو ان کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا کر ان کو ایسے دھوکے میں رکھا کہ جب اس سیکورٹی کا وقت آیا تو وہ خود بیسز چھوڑ کے وہاں سے 5 اسٹار ہوٹلوں میں آ بسے. اور آج وہی 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں اس وقت ایران کے اور پاسداران انقلاب کے اس وقت ڈرونز اور گولہ بارود کے نشانے پر ہیں. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کارکردگی ہے، اور خاص طور پہ جنگ کے دنوں میں کبھی بھی جو اپنی کمان ہے وہ نہیں چینج کی جاتی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں 3-4 دن پہلے جو ان کے وزیر جنگ اور ان کے جو جنرل مکین ہیں ان کا ایک غیر اعلانیہ آرمی بیس کا دورہ تھا، جہاں پہ وہاں موجود امریکی فوجیوں نے ان سے بہت سخت سوال کیے اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں کس جنگ میں کیوں مروا رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے ملاقات کی کوئی فوٹیج جاری نہیں کی گئی، صرف اور صرف جو وزیر جنگ ہے انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ پر اتفاق کیا. یہ اس کے بعد ایک سیریز آف چینج آف کمانڈ جو ہے، اور نہ صرف ایک جنرل بلکہ چیف آف اسٹاف بلکہ اس کے ساتھ 12 مزید جنرل جو ہیں وہ بیک جنبش قلم جو ہے جو اس وقت سابق امریکی فوجی اور اینکر ٹرن جو اس وقت وزیر جنگ ہیں انہوں نے فائر کر دیے ہیں. تو اس سے آپ کو جو داخلی بحران ہے خاص طور پہ فوج کے اندر اس کی ایک نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ فوج کو تو اس جنگ کے حوالے سے آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا، ان کو تو صرف اور صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس جنگ میں دھکیل دیا گیا. ماضی میں امریکی اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ کانگریس سے منظوریوں کے بعد اس نوعیت کی مارکہ آرائی کرتی رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیونکہ کسی ضابطے قاعدے کے اور سسٹم کے قائل نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا ورڈ آف ماؤتھ اسی کو ایک قول فیصل سمجھتے ہیں، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے پہلے بھی منصور صاحب ہمارے سامنے یہ رپورٹس آئی تھیں کہ جو انٹیلیجنس معلومات شیئر کی گئی تھی وہ بھی درست نہیں تھی، اور یہی شاید ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ بغیر تیاری کے فوج کو اس جنگ میں اتار دیا گیا بلکہ دھکیل دیا گیا نیتن یاہو کے کہنے پہ، جس کی وجہ سے چینج آف کمانڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. اب یہاں پہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے منصور صاحب کہ بدھ والے روز جو ہے وہ ٹرمپ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی ایک ایسے لیڈر کی تقریر نظر آتی ہے جو بہت ہی زیادہ ہارا ہوا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے کہ ایران میں مقاصد حاصل نہیں وہ کر پایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کو تقریباً ختم کر چکے ہیں. لیکن ایران نے جس طرح سے کارروائیاں کی اور جس طرح سے اپنا ڈیفنس کیا، آپ کو لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی کارروائیوں کے بعد جو ہے وہ مزید بڑھاوا ملے گا اس جنگ کو؟ اور فی الحال 2 سے 3 ہفتے کی ڈیڈ لائن تو بہت ہی کم لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا ابھی. جی اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ جنگ کا جو پھیلاؤ ہے اس وقت، اور بالخصوص جس طریقے سے امریکی انتظامیہ اور اسرائیل اس وقت جو ایران کے اندر جو شہری تنصیبات ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے وہ تنصیبات کے جو ان کی لائف لائن کے طور پہ کام کرتی ہیں، بجلی کے گریڈز ہیں یا جو ان کی تیل کی تنصیبات ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سو مچ سو کہ ان کے آثار قدیمہ بہت ہی پرانی سویلائزیشن ہے ایران کی، ان کے تقریباً سینکڑوں برس پرانے جو آثار ہیں ان کو بھی اس وقت اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، جو اس وقت یونیسکو کی جو ایک ہیریٹیج کی ایک لسٹ ہے جو اس کے اندر شامل ہے، تو ان تمام کو اس وقت اراج کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یقیناً ایران کا نام و نشان تو اس صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جا سکتا، لیکن کم از کم امریکہ کا انجام جو ہے وہ بہت جلد قریب آ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو خطاب انہوں نے کیا ہے، ان کو پہلی بار یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک پرائم ٹائم خطاب کریں، اور انہوں نے یہ
पेड सर्विस का खिताब किया है, यानी पूरे टीवी चैनल्स को एक पेड एडवर्टीजमेंट के तौर पे ये खिताब नशर करना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सोशल ट्रुथ है वो इस कदर बेतौकीर हो गया था, उस पर होने वाली कोई भी डिस्कशन एंड डिबेट जो है उसको लोग सीरियसली नहीं लेते थे। और उस खिताब में उन्होंने जिसने बड़े पैमाने पे खलीजी ममालिक को खराज तहसीन पेश किया, अगले ही 2 मिनट में उन्होंने कहा कि खामखा जो है ईरान जो है वो इन खलीजी मुल्कों पर हमला कर रहा है, ये तो बेचारे जंग में शामिल ही नहीं थे। तो 2 मिनट पहले तो आप उनकी दाद तहसीन के डोंगरे बरसा रहे थे, और 2 मिनट बाद आपको याद आया कि तो जंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस नौयत की जो तजाद बयानी है, उन्होंने न सिर्फ उनके इस ओहदे को बल्कि उनकी अपनी इस साख, ज़ाती साख को भी जो है जिस तरीके से, और अब वो इस नौयत के बढ़के मार रहे हैं कि अभी आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी और हमारे पास दौलत और सरबत के ऐसे अंबार लग जाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो कोई सियासतदान नहीं है, वो एक ताजर जहन के और बिलखुसूस एक बदनामे ज़माना रियल एस्टेट एजेंट है। वो जिस तरीके से वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे के बाद बड़े बड़े प्लाजों के इश्तहार दे के अपने ट्रंप टावर है उसकी मशहूरी करते हैं, तो अपने अमेरिकी अवाम को भी वो इसी नौयत के ड्रामाबाजी के जरिए जो है वो राम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज वही अमेरिकी अवाम इस वक्त उनकी इन पॉलिसियों की वजह से इंतहाई हाई इन्फ्लेशन पर पहुंच गए हैं। उनके जो सूद के शरह है, जिन लोगों ने मॉर्गेज ले रखे हैं, वो इस वक्त रो रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ चुकी है। अब वो कहते हैं जी हमारा तेल तो बड़ा वाफिर है, जिसने लेना है वो जेट ऑयल हमसे ले ले, अदरवाइज जाके आबनाए हुर्मुज़ खुलवा ले। उन्हें कोई बताए, उनको कोई थिंक टैंक बताए। सही है। अगर कतई कलामी की मैं माफ़ी चाहूँ मंसूर जाफर साहब, ये जो आप बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ गुफ्तगू का रुख ले गए हैं, ये जो आपने हुर्मुज़ और ट्रुथ सोशल की आपने बात की, चंद घंटे पहले जो ट्रुथ सोशल पे स्टेटमेंट अपना वो लिखा उन्होंने पैगाम, वो भी अभी आपने शेयर किया कि जी हम आपना हुर्मुज़ को खुलवा लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि एक तरफ उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें तो आपना हुर्मुज़ की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास तेल और गैस वाफिर मकदार में मौजूद है, जिनको ज़रूरत है वो अपने जहाज़ वहाँ से गुजार लें। अब वो आपना हुर्मुज़ को ज़बरदस्ती लेने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सारी दौलत भी हम कमा लेंगे। सवाल ये है कि मंसूर जाफर साहब, क्या अमेरिका ये सोच चुका है कि ज़मीनी कार्रवाई की तरफ बढ़ा जाए? क्योंकि इस किस्म के पैगाम से ये शायद हम अक्स करने में कामयाब हो सकें कि अमेरिका अब ज़मीनी कार्रवाई की तरफ जाना चाहता है ईरान के खिलाफ। क्या ये दुरुस्त बात है? जी, ये खदशात इस बात के जाहिर किए जा रहे हैं, और अमेरिका का और ख़ास तौर पे उससे बढ़ के इसराइल की ये दिली ख्वाहिश है कि इस वक्त अमेरिका को इस दलदल में उतारा जाए। और आपके इल्म में है कि अमेरिका ने जहाँ भी बूट्स ऑन ग्राउंड किए हैं, इराक के अंदर उनका अंजाम आपके सामने है, वियतनाम के अंदर उनका अंजाम सामने है, अफगानिस्तान के अंदर उनका अंजाम सामने है। तो ईरान की जो गर्म ज़मीन है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वहाँ पे इस वक्त चार्ज एटमॉस्फेयर है, 70 लाख लोग जो है वो वॉलंटियर कर रहे हैं। और अभी जो इस वक्त ताज़ा इतलात हैं, जब हमारे आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ, कि इस वक्त एक F-35 तैयारे के गिरने का दूसरा F-35 तैयारा है जो इससे कार्रवाई के दौरान गिरा है, और उसकी इतलात है इस वक्त तेहरान की फ़ज़ा में अमरीकी हेलीकॉप्टर उस पैराट्रूपर उस पायलट को तलाश करते फिर रहे हैं कि जो उस तैयारा के गिरने से हिट हुआ है। अब पता नहीं वो जिंदा है या मर गया है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये मंजरनामा, अगर खुदा न खास्ता ये कोई खबर दुरुस्त निकली, ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने अवाम और अपनी फौज को, और ख़ासतौर पे उस गिरती हुई मोराल वाली फौज के उसका मोराल जो है वो यानी जितना ख़राब होगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि जिस फौज को बड़ा नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता था, जिस इसराइल के दफा को बड़ा नाकाबिल तस्खीर किया जाए, ईरान ने उनका गुरूर और उनका जो फ़ख्र जो है वो मिट्टी में मिला दिया अपने देसी लोकल किस्म के ड्रोन्स के ज़रिए, अपने होम मेड बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए। और अब इसराइल को और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से उन गोल पोस्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे जिसके नतीजे में उन्होंने जंग शुरू की थी। क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है, और अब ईरान को जिस बात से रोका जाता था कि उसके जो एक्सपेंसिव डिज़ाइन के बारे में बात की जाती थी कि वो जी यमन के अंदर अपने हूसियों को सपोर्ट कर रहा है, आज वही हूसी और हिजबुल्लाह जो है इस वक्त मैदान अमल में है। एक तरफ से इसराइल को नाको चने चबाया जा रहा है। ठीक है, अब मंसूर जाफर साहब, ये जो खबर आप भी शेयर कर रहे हैं, कि पायलट के हवाले से ईरान जो है वो कह रहा है कि जी हम उसका सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अमरीकी हेलीकॉप्टर और एक AC-130 तैयारा भी ईरान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर निचली परवाज़ें करते हुए देखा गया है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि पहले भी कई दफ़ा ऐसी बातें हुई, ईरान ने कहा कि जी हमारे पास इतने फ़ौजी अमेरिका के मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है। अगर ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ईरान सबूत के तौर पे इस पायलट को अगर पकड़ के
ٹی وی کے سامنے لے کر آ جاتا ہے، جو کہ عمومی ایسا لگتا ہے، اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ شاید ایسا بھی ہو، اپنی ایران کامیابی گنوا دے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اور جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں وہ کتنا بڑا دھچکا بنیں گے خود ٹرمپ کے لیے؟ بس میں سمجھتا ہوں وہ جس وکٹری ٹرافی کی تلاش میں ہیں، یہ شاید ان کی ڈیفیٹ کی ٹرافی کے طور پہ تو ایران نے ضرور ہیرالڈ کرے گا اپنے نیشنل ٹی وی پہ، بشرطے کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ باقاعدہ حیات ہوا، زندہ ہوا، کیونکہ اس نوعیت کی کارروائی میں بعض اوقات جو پائلٹ ایجیکٹ کرتے ہیں ان کے زندہ بچنے کے امکان، اور خاص طور پہ اگر ان کو کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، بہت کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن ہر دو صورتوں میں یہ بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جس انداز سے ایران کو تاراج کرنے کے لیے اپنی جو ایئر سپریمیسی روز اول سے شو کی جاتی ہے کہ ایران کا آسمان جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ان کی سمندری جو حدود ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو اگر اس وقت امریکہ اور اسرائیل اپنے دعووں میں اتنا ہی سچا ہے تو وہ جو 82 ان کا جو ایک میرین کا جو ان کا دستہ ہے، تو اسے وہ اس خارق جزیرے پہ اتارتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت تقریباً اس وقت بھی 10 سے 30 ہزار جو فوجی ان کے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، جی سی سی کنٹریز کے اندر ہیں، ان کو لائیں، موبلائز کریں، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو ان کے اتحادی، خاص طور پہ جوئی جیسے کہ للکار رہا ہے اس وقت کہ جی ہمارے جو 3 جزیرے ہیں وہ بھی ہمیں واپس لے کے دیے جائیں. تو اسرائیل کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے اگر ہمسایہ ملک بحرین اور یہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ انجام اپنا دیکھ لیجیے، انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی اس کارروائی کے نتیجے میں ایران کی طرف سے جو رد عمل اس وقت ان کے ساتھ بڑا محدود پیمانے پہ ہے، اگر ایک فل فلیج وار کی شکل میں ان پر انلیش کر دیا گیا تو ان کے یہ جو اسکائی اسکیپر ہیں وہ کہاں جائیں گے. اور اسی طریقے سے جس پراسپیرٹی کے ببل کو انہوں نے ایک بڑے برسوں لگا کے ہارنس کیا ہے، وہ کتنی جلدی یہاں سے تباہ و برباد ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی اس وقت جو تیل اور گیس کی سپلائی ہے وہ کس راستے سے دنیا کو سپلائی کریں گے، جس کے بلبوتے پر یہ ساری دنیا کے سامنے اتراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے قدرتی وسائل ہیں. تو اصل جو لائف لائن ہے وہ تو اس وقت ایران کے قبضے میں ہے، اور وہاں اس کو کھلوانے کے لیے ابھی کسی کے پاس کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے. یہ جو 40 ملکوں کا ایک اتحاد بنا کے کوشش کی جا رہی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں روس اور چین اس وقت نیٹ جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل میں جو بحرین ایک ڈرامہ رچا رہا ہے ایک قرارداد کی صورت میں، اس کی جو میں سمجھتا ہوں پہلے ڈرافٹ میں جو اعتراض کیا ہے روس اور چین نے، وہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹی پر روس اور چین کبھی اجازت نہیں دیں گے. بالکل منصور جعفر صاحب، اس کے اوپر تو ایران بھی اپنا موقف دے چکا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ووٹنگ کی جاتی ہے یا کوئی بھی اگریسو ایک سٹیپ اٹھایا جاتا ہے تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا اور کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ماہر امور مشرق وسطی منصور جعفر صاحب موجود ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، سیاست ایک بار پھر سے نازک اور فیصلہ کن موڑ پر ہے، جہاں پر بیانیوں کی جنگ، عوامی دباؤ اور معاشی مسائل ایک دوسرے میں گنتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد ملکی احتجاجی تحریک کا اندیا دے کر سیاسی درجہ حرارت کو بڑھایا تھا، تو دوسری طرف پارٹی قیادت کارکنان کو متحرک کرنے میں مصروف بھی ہے. اسی تناظر میں علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی اپنا بیان دیا جو بڑی اہمیت اختیار کر گیا، جس میں انہوں نے کارکنان کو سڑکوں پر نکلنے اور جیل کے باہر جمع ہو کر دباؤ بڑھانے کی ایک اپیل کی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک عملی طور پہ فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے. دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے حالیہ پریس کانفرنس میں حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. موقف اختیار کیا گیا کہ مہنگائی کے اس نئے طوفان نے عوام کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے اور حکومت معاشی معاملات سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے. ان کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دراصل عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کے ہی مترادف ہے، جس کے خلاف عوامی رد عمل ایک فطری ہے، اور یہی عوامی غصہ احتجاجی تحریک کو مزید تقویت بھی دے سکتا ہے. ادھر حکومت اس تمام صورت
صورتحال کو محض سیاسی دباؤ بڑھانے کی ایک منظم کوشش قرار دے رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دیر قبل اپنی ایک حالیہ پریس کانفرنس میں اس بات پہ خبردار کیا کہ کچھ عناصر جان بوجھ کر احتجاج کی فضا بنا کر عوام کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں، تاہم ریاست کسی بھی غیر قانونی اقدام یا امن و امان کی خرابی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ یوں ایک طرف مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی بے چینی، دوسری طرف احتجاجی تحریک کی تیاری اور اس کے مقابل حکومتی سخت موقف، یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسے سیاسی منظرنامے کو جنم دے رہے ہیں جہاں آنے والے دن نہ صرف اہم بلکہ ممکنہ طور پہ ہنگامہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی معزز مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ شکریہ سینیٹر صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ سینیٹر صاحب، پوری قوم اس وقت بلبلا رہی ہے، یہ جو راتوں رات اضافہ کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات میں اور قیمتوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں عوام احتجاج کرنے کی تیاری بھی سوچ رہی ہے، مختلف جگہوں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت نمٹ لے گی۔ دیکھیں، جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اس سوال میں سب سے پہلے تو آپ نے خود بھی جواب دے دیا کہ جب جو اپوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اگر کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک غلط طریقے سے پورٹرے کر کے کہ بھئی یہ لوگ تو جلاؤ گھیراؤ کر رہی ہے، اور وہ اس پوری چیز کی جو نیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے لیے ایک احتجاج کریں، اس ملک میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہم ان باتوں کو سامنے اجاگر کریں، تو یہ ان کو غلط طرف لے جا کے اور بیسیکلی فسطائیت کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں۔ کمپیرزن دیکھیں 2020 کے لحاظ سے کریں، اس وقت بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی تھی، اس وقت بھی اسی جنگ کا ہی سما تھا، وہاں پہ ہماری جو جنگ تھی وہ ایک ڈیزیز کے ساتھ تھی، پوری دنیا بند ہو کے رہ گئی تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کیا پوری دنیا بند ہو گئی تھی، وہاں پہ کچھ چیز نہیں ٹریول ہو رہا تھا، آپ کے نہ آئل تھا نہ سب کچھ بڑھ گئے تھے، وہ $120 پہ، ابھی تو پھر 108 ہے، $120 پہ چلا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ اس کے پیچھے کی سوچ دیکھیں، ڈیسیژن میکنگ کیا تھی؟ ہم آپ کے لیے پیٹرول سستا کر رہے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کیا تھی؟ ہم آپ کے لیے بجلی سستی کر رہے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کیا تھی؟ ہم آپ کے لیے جو مزدور طبقہ ہے، اس کا دیہڑی دار طبقہ ہے، ہم اس کو کوشش کریں کہ اس کو بچائیں فرام لاک ڈاؤن، ان کو لوگ وہ کام کرتے رہے، تو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کیا۔ ڈیسیژن میکنگ کیا تھی؟ چونکہ لوگوں کے اوپر ایک معاشی وہ تنگی آ رہی تھی، تو سب کو ایک سیفٹی نیٹ دیا، سب کو 10 لاکھ تک کا، ان کے ایک خاندان کو اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے فری آف کاسٹ، تاکہ اس پہ بوجھ نہ ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ چیز کہ جو کہ عوام کو کرے۔ اب ہمارے ایسے اس وقت لوگ ہیں، خاص طور پہ پرائم منسٹر کی مثال لے لیں کہ یہ اس زمانے میں ہمیں وہ جیسے تھے پرلز کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ $70 کم از کم اپنا پیٹرول کم کر دیں، اس سے مہنگائی کم ہوگی، اس سے یہ کم ہوگی، اس میں آپ کی انفلیشن کم ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ترقی کا بتاتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ یاد رکھیں، نمبر 1 آج پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے عمران خان کے اس دفعہ کے ڈیسیژن کا کہ ہم لوگوں نے اس زمانے میں جو سیلز ٹیکس تھا آن پیٹرول وہ ختم کر دیا تھا، آج بھی وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج پیٹرول قدر سستا ہے۔ ہم لوگوں نے جو اس کا جو لیوی تھا، جو کہ ٹیکس تھا، وہ ٹوٹل میں خیال میں 10% یا 15% پہ رکھا ہوا تھا، آج آلموسٹ 50%۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن حکومت کے وزراء یہ کہتے پھر رہے ہیں، میں معذرت چاہوں گی، حکومت کے وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں، ماضی کے جو سیاستدان ہیں اور غالباً وہ خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے بوئے ہوئے بیج ہم کاٹ رہے ہیں، مشکل تو کاٹنی پڑے گی، یہ تو بالکل علل اعلان کہہ رہی ہے۔ کون سا بیج انہوں نے وہ جو ہم لوگوں نے بوئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے الٹا ان بیجوں کو تباہ کر دیا، ان پودوں کو تباہ کر دیا۔ لارجسٹ وہ کیا کہتے ہیں، لارج اسکیل انڈسٹری سب سے تیزی سے بڑھ رہی تھی، آلموسٹ 11% سے بڑھ رہی تھی، ان لوگوں نے اس کو نیگیٹو میں لا کے کر دیا کہ یہ بیج ہم لوگوں نے تو جو بیج بویا تھا وہ ترقی کا تھا، ان لوگوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اگر یہ واقعی یہ لوگ اس بیج کو اسی طرح کے وہ کاٹتے جس طریقے سے ہم نے بویا تھا، تو ہماری
हाईएस्ट हम 6%, 6.2% जीडीपी छोड़ गए थे, कम से कम 7% पे ले जाते। चलो पहले साल नहीं सही, दूसरे साल ले जाते, दूसरे साल नहीं तीसरे साल ले जाते, तीसरे साल नहीं चौथे साल ले जाते। इन 4 सालों में 1.7 से ज्यादा ये लोग जीडीपी कर नहीं सके। क्या इनको ना बीज बोना आता है ना बीज काटना आता है? अभी क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं, पेट्रोल के बाद ये जो पब्लिक एक रिएक्शन आया और अपोजिशन का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, हर जगह से जब रिएक्शन आया तो हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, वो सिंध की हुकूमत हो या फेडरल सतह पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा दी कि भाई हम छोटी बड़ी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिल हों, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, उनके लिए माहाना के तौर पे 70, 80, 1 लाख तक मोटरसाइकिल वालों को 2-2 हज़ार रुपये फी लीटर के ऊपर सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी जो है वो तो पहले से प्लान थी और उन्होंने वो भी अनाउंस कर दी। उसके बाद जो एक प्रेशर हमें गवर्नमेंट के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा था, उसमें किसी हद तक हमें लग रहा है कि हुकूमत जो है उसको रिलीफ मिल रहा है इस टारगेटेड सब्सिडी के जरिए। देखिए, जब आप टारगेट सब्सिडी देते हैं उन टारगेटेड लोगों को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल वजह ये सारे पेट्रोल के ऊपर, देखिए पेट्रोल महंगा हुआ है, पूरी दुनिया में महंगा हुआ ना। हम तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से करते हैं ना कि बैरल कितने का है। अगर $108 का है तो पूरी दुनिया में $108 का है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो $108 नहीं है ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर परसेंटेज बढ़ी है तो परसेंटेज इस इलाके में, इस रीजन में बाकी लोगों ने कितनी बढ़ाई है? क्या इंडिया ने उसी परसेंटेज से कीमतें ज्यादा की है जिसका परसेंटेज से पाकिस्तान ने किया? क्या श्रीलंका ने उसी लिहाज से किया? क्या यूएस ने उसी लिहाज से किया? क्या बांग्लादेश ने? नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% बढ़ाए हुए। हम लोगों ने 80% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये डिस्पैरिटी जो है ना, इसके पीछे वजह क्या है कि जो अहदाफ दिए गए थे, लेट्स से IMF को दिए गए थे कि हम लोग इतना टैक्स कलेक्शन करेंगे, उसमें रिविजन के बावजूद ये 650 बिलियन रुपीस पीछे, तकरीबन 1 खरब रुपए के करीब ये पीछे जा चले गए हैं। अब उसको इन्होंने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना था, तो इन लोगों ने क्या किया? पेट्रोल महंगा कर दिया। सबसे आसान तरीका है पेट्रोल महंगा कर दो, सबसे आसान तरीका है ये टोल टैक्स बढ़ा दो, सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इन्होंने एक नया तरीका सोचा, मतलब ये लोग जीनियस है, एंटरप्रेन्योर है टैक्स करने में। भाई गोबर टैक्स लगा दो, मतलब such a wonderful scheme. I really admire them कि ये वाकई बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर लोग हैं। बस शुक्र करें कि लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाएं कि यार ये लू टैक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान साफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।